الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، قرآن پاک کے معلل سیغے آج کلاس نمبر 12 ہم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے 198 تک یہ ہم نے تقریباً 6 سیغے نکالے ہیں۔ سیغہ نمبر 67 لا تعتدوا، تم حد سے نہ بڑھو، یعنی لا نہیں کا ترجمہ ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کے اندر کوئی باب مزید فی میں سے کسی کی علامت نظر آ رہی ہو؟ جی وہ افتعال کی تا نظر آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب باب افتعال کا جو جمع کا صیغہ ہے لا نہیں سے کون سا بنے گا؟ لا تجتانی بو کے وزن پر اس کو، ہاں تو اس کے وزن پر بنائیں اس کو لا تعتدوا، ہاں کیونکہ اس کا اصل مادہ عین دال واو ہے، روٹ ورڈ، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ جو۔ تو لا تعتدی وہ، اب جو 66 نمبر جو پچھلی کلاس کا آخری صیغہ تھا، جو اس کے اندر قاعدہ لگا تھا لا تدلو تھا نا وہ صیغہ، تو وہاں پر قاعدہ جو لگا تھا وہی یہاں پر لگے گا۔ تو لگائیں کون سا لگے گا؟ لا تعتدی وہ سے ایک طرف اگر کسرہ طرف میں کسرہ کے بعد واو واقع ہو، یہی تھا نا؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ واو کو یا سے بدل دیں گے، تو پھر یہ بن گیا، ہاں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر مشہور قاعدہ یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو حذف کریں گے اتمام ساکنین کی وجہ سے، ہاں تو یا کی یہ حرکت دال پر آ جائے گی، کیا ٹھیک ہے؟ تو پھر دیکھیں لا تعتا، ہاں تو یہ یا ساکن ہو جائے گی، تو یہ بھی ساکن یہ بھی ساکن، یہاں پر اس کو حذف کر دیں گے۔ اب نیچے آپ صیغہ دیکھیں، صیغہ نمبر 68 جی کیا لکھا میں نے؟ معتدین، اب یہ کون سی حالت ہے؟ حالت جری یا نسبی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان کی اس طرح آتی ہے، جری بھی اور نسبی بھی۔ تو اب جہاں بھی کوئی اس طرح کا صیغہ دیکھیں گے تو اس کو پہلے حالت رفع میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، ثانی ہو جاتی قاعدہ لگانے میں، کیونکہ پھر جس طرح اب یہ معتدین اس کی حالت رفع آئے گی، ہاں معتدون، اب اس پر ہم قاعدہ کے جاری کریں گے۔ تو یہ کون سا باب جو مزید فی میں سے ہے؟ ہاں مطلب تا اس کی مطلب باب افتعال کی ہے۔ تو اب یہ میم اس میں فاعل کی، ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل بھی اسی طرح، اس میں مفعول بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر آخر میں جا کے پتا چلتا ہے کہ آخر کا ما قبل کسرہ ہے یا فتح۔ تو اب اس کی پہلے ہم اصل نکالیں گے، ٹھیک ہے، عین دال واو، جس طرح اس کے حروف اصلی تھے نا، اس کے روٹ ورڈ جو حروف اصلی عین دال واو تھے، تو اب یہاں پر بھی اس کے حروف اصلیہ یہی نکلیں گے۔ تو اب اس کو بنائیں اس باب افتعال کا اس میں فاعل مجتنی وونا، ہاں معتدی، ہاں معتدی، ہاں تو اس کے اندر کون سا لگے گا؟ وہی قاعدہ لگے گا جو اوپر لگا، مطلب دونوں قاعدے لگیں گے، ٹھیک ہے، پہلے واو کو یا سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیں عین دال واو، تو یہ ناقص کا، ٹھیک ہے، تو اس کو ناقص کے قواعد میں سے ہم یہ قاعدہ لگائیں گے یہاں پر، اوپر والے کا مادہ ہے نا، ہاں تو جس طرح وہاں پر ناقص تھا تو ناقص کے قواعد میں یہاں پر بھی یہاں پہ 2 قاعدے لگے، یہاں پر بھی 2 قاعدے لگے، تو پھر آگے یہ اسی طرح اتمام ساکنین کی جب حذف ہو جائے گا تو یہ معتدون رہ جائے گا۔ اب آگے دیکھیں صیغہ نمبر 69 کیا لکھا میں نے؟ انتہو، ہا نون ہا یا اس کا جو مادہ ہے روٹ ورڈ، تو اب یہاں دیکھیں آپ نون ہا اور تو اب اس میں سے دیکھیں آپ کو کون سے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں سے نون اور ہا نظر آ رہا ہے، تو یہ تا افتعال کی، یہ ماضی کی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آخر میں 2 جمع کی، تو یہاں پر یہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نکالیں گے یہاں پر انتہا اجتنبو، ٹھیک ہے، ماضی ہے، یہ آخر میں دیکھیں ماضی، تو اب ماضی کا جو تیسرا صیغہ یعنی کہ جمع مذکر غائب، تو اجتنبو، تو اب اس کے وزن پر ہم نے یہ حرف درمیان میں لانا ہے، تو کیا بنے گا؟ کیونکہ یا ہے لہذا یا وہاں پر نکالیں گے۔ تو اب یہ نون ہا یا یہ بھی ناقص ہے، تو یا ناقص کے قاعدے میں سے دیکھیں اب یہاں پر کون سا لگا ہوگا؟ ناقص وہ یا مضموم، یہاں پر نہیں مقصور تو نہیں ہے، فتح کے بعد واو یا متحرک آ تو جائے کیا ہوگا؟ اسے الف سے بدل دیں گے۔ تو اب یہاں جو یا ضمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جب الف سے بدلیں گے، پہلا قاعدہ، ٹھیک ہے، ناقص کا پہلا قاعدہ، تو اب اس کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ ہاں الف ساکن ہوتا ہے، یہ بھی ساکن، تو وہ الف سے بدلنے کے بعد اس کو حذف کر دیں گے، تو پھر ہاں تو پھر وہ اپنا اسی طرح صورتحال باقی رہ جائے گی۔ یہ انتہو۔ آگے صیغہ نمبر 70 لات القو، اب اس کا جو مادہ ہے وہ لام قاف اور یا، مجرد میں سے یہ سامیہ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوبابی فا سے القاؤن، القایون سے القاؤن۔ اب
اس کو باب افعال سے جب جمع مذکر حاضر بنائیں تو پھر کیا بنے گا؟ لا تل ہاں لا تکریم، ہاں لا تکریمو کے وزن پر بنائیں گے کیا بنے گا؟ ہاں کیونکہ آخر میں یا ہے تو لا تلکی. تو اب یہاں پر کون سا قاعدہ لگے وہ گا؟ جو پیچھے لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ بتائیں بھی. یا مضموم ما قبل مکسور ہو ماں تو بعد اسے واو جمع ہو تو یا کی حرکت اب ماں اتنی مرتبہ قاعدہ استعمال ہو چکا ہے، مطلب فی البدیہہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ پر بہت کیسے مفید تلیل ہوئی قاعدہ ہے. ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے. ہاں تو یہ سمجھ آ گئی نا پھر یہ کیسے آگے حذف ہوا. اور یہ یا کی حرکت یہاں پر آئی ہے، ٹھیک ہے، پھر لا تلکو ہو گیا، ٹھیک ہے. اس طرح کے کئی ہم سیگے کر چکے ہیں. آگے سیگا نمبر 71 جی کیا لکھا میں نے؟ اتمو اتیمو. کیا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ صیام الی اللیل. ہاں تو کیا ترجمہ یہاں پر ہوگا؟ تم ہاں پورا کرو، روزے کو پورا کرو رات تک، ٹھیک ہے، الی اللیل. تو اب ترجمہ کون سا آپ نے کہا؟ تم پورا پورا کرو. تو پھر اس میں کیا ہے؟ ماضی ہے، جی ہے نا؟ تم حاضر ہے، نہیں حاضر ہے، تم پورا کرو حاضر ہے. حاضر کا تو ہے لیکن کیا ہے؟ ماضی ہے، مضارع امر ہے. میں ماضی امر ہے، امر ہے، تم پورا کرو. اے حکم دے رہے امر ہے، حکم دے رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو اب اتیمو باب افعال سے اس کو امر لائیں گے تو کیا بنے گا؟ اکریمو کے وزن پر اس کو کھولیں. ہاں ات یہاں میم مشدد ہے پہلی، تو اس کو ہم جب کھولیں گے تو کیا بنے؟ اتمیم. ہاں یہ دیکھیں اکریمو کے وزن پر ہو گیا. تو اب یہاں پر کیونکہ تا میم میم تو یہ ہفتہ سام میں سے کیا بنا؟ یہ مضاف ثلاثی. ہاں مضاف ثلاثی. تو اب وہاں اس قاعدہ دیکھیں گے جی تو کون سا ہے؟ قاعدہ یہ لگے گا کہ دو حرف متحرک ایک جنس کے آ جائیں تو پہلے حرف کی حرکت کو اگر ما قبل ساکن ہو. صحیح ساکن ہو ہاں تو یہاں پر دیکھیں دونوں متحرک ما قبل صحیح ساکن. ہاں ساکن. تو اس کی پہلے کی جو حرکت آئی کہ تا پر جی. تو آگی اتی. تو اب پہلا میم ساکن رہ گیا اور یہ متحرک، تو اب ان کا آپس میں ادغام کر ہاں تو پھر کیا بن گیا؟ اتمو. اب ساتھ میں یہ دیکھیں اسی وزن پر بہت سے قرآن پاک کے اندر صیغے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. احبو، ٹھیک ہے. اسرو، ٹھیک ہے، اصرار سے اصرار کرنا، تم اصرار کرو، تم محبت کرو، یہ والا اوپر والا صیغہ. امدو، ٹھیک ہے. اعدو گنتی کے معنی میں تم شمار وغیرہ کرو. تو یہ سارے اسی طرح تعلیل اس کے اندر ہوگی. اب آگے دیکھیں صیغہ نمبر 72 کیا لکھا میں نے؟ دالینا. ہاں دالینا. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ حالت جری. یہاں جری اور نصری جس طرح پیچھے تھا معتدینا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کی حالت رفعی کیسے آئے گی؟ دالون. ہاں دالونا. تو اب اس کے آپ کو کوئی حروف اصلیہ جو روٹ ورڈ ہیں کون سے؟ یہ دال لام لام. کیسے؟ ہاں کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ مضاف وہ تشدید کی آپ وجہ سے ٹھہریں، لگا. آپ کو کیا ہے پتا چلا کہ یہ اس کے اندر دعا لام لام ہے؟ یہ دو یہاں سے دیکھ کر لام مشدد ہے. اچھا لام شدد ہو گیا. جی تو یہ آپس میں ادغام ہوا ہے. دو ہاں اس کے علاوہ چل دو یہ ہو گئے تو اور ایک کون سا؟ دعاد. ہاں تو یہ الف کون سا؟ یہ الف مفعلۃ ان کے اس میں فاعل کا فاعلون یہ مجرد میں سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ واو نون جمع کا، ٹھیک ہے. اور یہ جو الف ہے یہ کس کی ہے؟ اس میں فاعل کی. ہاں تو دعاد تو لام دو جو مشدد ہے، تو یہ دو تین حروف ہو گئے. اچھا تو اب مشدد کو ہم نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے. دالی ہاں داربون کے وزن پر آتا ہے. یہ باب دلہ یا دلو، ٹھیک ہے، مجرد میں سے. تو اب اس کو داربون کے وزن پر کھولیں. ضاللون. تو اب یہ نکلا ہے، ٹھیک ہے. جی تو اب دیکھیں مضاف میں سے، تو اب یہاں پر حرکت کون سی لگے گی؟ جو قاعدہ کون سا لگے گا مضاف کا؟ وہ یہ پہلے لام کی حرکت کو ساکن کر دیں گے. ہاں ساکن کریں گے، پھر ان کا آپس میں ادغام کر دیں گے. تو یہ کیا بن گیا؟ ضالون. تو اب یہ ساتھ دیکھیں، یہ بھی بہت کثرت کے ساتھ یہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہے. تو اب جو بھی مضاف ہوگا نا، مضاف ثلاثی مطلب جس کے دو ہم جنس حروف آخر میں آ رہے ہوں، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جب اس میں فائل بنائیں گے نا تو اس کا اس میں فائل تعلیل کے ساتھ اس طرح استعمال ہوگا. جس طرح یہ ہے نا دالونا دالینا راکونا، جس کی حالت نسبی جری کیا آئے گی؟ ہاں راکینا قاف مشدد کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح آلینا، ٹھیک ہے، قالینا، ٹھیک ہے. ہاں تو یہ سارے سیگے جب کسی حالت میں آپ دیکھیں حالت نسبی جری میں تو اس کو پہلے حالت رفعی میں بنائیں. تو پھر کیا کریں؟ یہ قاعدہ لگا دیں، پہلے کو ساکن کر دیں اس قاعدے جو فائل میں، تو پھر یہ اس طرح آپ کا وہ قاعدہ جو پورا ہو جائے گا. تو یہ ہم نے جو صیغہ نمبر 72 تک پہنچ گئے ہیں. تو ہم تقریباً جو 72 کیے ہیں تو اس میں سے 40-45 تو ہوں گے جو ایک ریپیٹ ہوئے ہوں گے. جی بے شک. تو یہ آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کشادہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.